لیکن فرصت کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھنے کی، آپ کی زندگی کو دیکھنے کی تمنا کس کو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے خوب یاد رکھیے، جیسے شرک سے اللہ بیزار ہے، جس میں شرک آیا خدا پاک کی قسم وہ کبھی اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا، اس کو تعلق مع اللہ ہی نہیں ملے گا۔ شرک سے اللہ بیزار اور بدعت سے حضور بیزار۔ جس میں بدعت آئی جو حضور نے نہ کہا اور نہ کیا وہ کیا، اس کو کبھی تعلق رسول اللہ مل جائے تو مر جاؤں تو میری قبر پہ 7 جوتے مارنا۔ یہ دشمن ہے ایک اعتبار سے، یہ ایک اعتبار سے دشمن ہے حضور کی زندگی کا، جی ہاں۔ اور اسی طرح سے اسلام بیزار ہے کفر سے، اسلام بیزار ہے کفر سے، اور روح اور قلب تباہ ہو جاتی ہے معصیت سے، جی ہاں معصیت سے، اور انسان کہیں کا نہیں رہتا نفاق سے۔ اور یہ سارے مجموع میں آ جاتے ہیں جب آدمی اطاعت سے ہٹ جاتا ہے، اطاعت پہ صحیح ہو اور کمی بیسی ہو جائے تو درگزر اللہ پاک کر لیتے ہیں استغفار کرنے پر۔ اس لیے آج کون سا مہینہ بھیا؟ ربیع الاول۔ بڑے دنوں کے بعد یاد آئے میرے آقا، صحابہ کی روحیں کہ ہیں کمال تم امتی ہو، ہم کو تو ہر گھڑی یاد آتے تھے، ہم ان کا کیا دن منوایا ہے۔ ہم تو مسجد سے نکلے تو یہ یاد آیا کہ سرکار نے ایک جوتے پہ پیر رکھا دوسرے کو پہنا، اور آپ کی زبان یاد آئی کہ حضور نے یہ پڑھا اللہم اغفر لی ذنوبی ابواب فضلک بسم اللہ والسلام علی رسول۔ ہم کو چلے تو روڈ پہ حضور کا چلنا یاد آیا، ہم سیدھے راستے پہ چلے، آنکھیں یاد آئی تو ہم نے نیکی کر لی، پھر زبان آ آئی تو ہم نے ذکر شروع کر دیا۔ اور کبھی سواری پہ گھوڑے تھے اس وقت، جب سواری پہ بیٹھی تو ہم نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ کو 3 مرتبہ پڑھا، 7 سنتیں یاد آ گئی۔ سبحان اللہ سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ سیدھا پہ رکھ، تو بتا ہمیں سرکار کہاں یاد نہ آئے، جب گھڑی گھڑی میں یاد آئے تو مہینہ منوانے کی کیا دن ہے؟ تو مہینہ منواتے ہیں اس کے بعد پھر ختم۔ یہ ضابطہ غیروں کا ہے، غیر منواتے ہیں۔ جیسے آتا ہے نا کہ بچے کی سالگرہ منواؤ، یعنی اس سے بڑھ کر بیوقوفی کو دنیا میں ہے کہ بچہ چھوٹا ہو گیا یا بڑا ہوگا اس کی سمجھنا چاہیے۔ ترجمے میں بات ہو یا تعویل میں بات ہو؟ ترجمہ یہ ہے کہ بچہ بڑا ہوا، تعویل یہ کہ چھوٹا ہو گیا، یعنی ہر ایک انسان چھوٹا ہوتا ہے بڑا نہیں ہوتا۔ مشاہدے میں چھوٹا ہوتا ہے گیب میں، مشاہدے میں بڑا ہوتا ہے گیب میں چھوٹا ہوتا ہے۔ دنیا کی نسبت سے 2 سال کا بچہ 3 سال کا ہو گیا، آخرت کے اندر 2 سال کا بچہ 1 سال کا ہو گیا، یعنی عمر چھوٹی ہو گئی۔ جی ہاں عمر چھوٹی ہو، اس لیے نصرانوں نے اس کو منوایا، حضور نے کہیں نہیں کہا جی ہاں کہ میرا جنم دن منواؤ اور میرا دنیا کے جانے کا دن منواؤ۔ آپ دیکھیے اگر یہ رائج ہے تو نصاروں سے ہے، یہودیوں سے، کفاروں سے کہیں نہیں۔ جی ہاں اس لیے کہ زندوں کا دن منوانا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر میں زندہ ہے، حیات النبی اللہ اکبر، آپ کی تعلیم زندہ ہے، آپ کی زندگی زندہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں کہ اسی دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، سچ دنیا سے اوجھل ہو گئے، لیکن ایسا ضابطہ دے گئے کہ آپ کی حدیث آپ کا قائم مقام ہے۔ حدیثوں کو پوچھ، آپ کی زندگی کا آئینہ ہے، آپ کی زندگی کی شہادت ہے، اللہ اکبر، جس میں انسانیت کے اصول اور جس میں عبادت کے اصول، اذکار کے اصول، معاملات کے اصول، دعوت کے اصول، کون سا ضابطہ جس کے اندر اجاگر نہیں ہے؟ کون سا ضابطہ اجاگر نہیں ہے؟ جب سب موجود ہے الحمدللہ۔ لیکن یاد رکھیے اس بات کو، جب اللہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں، سنو کرتے ہیں گمراہ، اس لیے کہ ہدایت صرف اللہ ہی دیتے ہیں،
ہدایت کی محنت انبیاء علیہ السلام کرتے، گمراہ شیطان نہ کرتا، نہیں، بلکہ گمراہ اللہ کرتا، گمراہ کے داؤ شیطان چلاتا ہے، نہ گمراہ شیطان کے ہاتھ میں، نہ ہدایت انبیاء کے ہاتھ میں، لیکن جب چلاتا ہے اس کے داؤ کے اندر آ جاتا ہے، وہ سطح پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ ان کو گمراہ کر دیتے اور دین کی سمجھ چھین لیتے۔ بخاری اور ترمذی شریف کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کم و بیش، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے، جس کو دین کی سمجھ آئے گی اس کو پتہ چلے گا کہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بدعات کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں مسلم شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ دیتے اس پر شریعت کے بھید کھولتے، قربان جائے، شریعت کے بھید، یا کافر اللہ یا اللہ پہ کھول، شریعت کے بھید کھولتے۔ اور اللہ خود فرماتے جس کو دانائی دی گئی اس پر بہت بڑا کرم کر دیا گیا۔ اور دانائی کیا ہے؟ دانائی یہ جو حضور کے نقش قدم پہ چلے، نادانی کیا اسے اس کے حد سے چلے، تو حضور کو مان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور حضور کی نہ مانے، اور حضور نے کیا کیا وہ نہ پہچانے، تو یہ کیسی تکمیل اور کیسی اطاعت۔ وجود کو ماننے کا مقصد یہ ہوتا ہے وجود سے جو صادر ہوا اس کو مان اور اس کو پہچان۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ کی زندگی کے اعمال کے فضائل بھی دیے، اور آپ کی زندگی کے فضائل دینے کے ساتھ آپ کی زندگی کو چھوڑنے کے وعیدیں بھی سنائے کہ میری اس اتباع کے چھوڑنے پر کیا نقصان ہوگا اور میری اتباع لینے پر کیا نفع ہوگا۔ تو بدعت تو طوفان ہے، یہاں تک خوب یاد رکھے اس بات کو کہ ایک انسان جب ترازو اٹھاتا ہے اور صحیح نہیں تولتا، سنو، صحیح تولتا ہے، صحیح اگر تولتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن برکت کب ملتی ہے؟ جب جھکتا تولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جھکتا تولتا ہے، اس لیے کہ جھکنے میں ہمارا گیا، ہم نے بندے کو خوش کیا، جھکتا احتیاط رہا کہ کہیں کانٹے میں فرق نہ ہو جائے تو جھکتا دے دیا۔ تو نے یہاں جھکتا تولا، بندے کو زیادہ دیا اور خدا سے زیادہ دیا۔ کسی کے پاس یہ ضابطہ نہیں، کیوں؟ آپ مجھے پوچھئے کیوں؟ خدا پاک کی قسم صرف انبیاء کو اللہ ضابطہ دیتا ہے اور ربوبیت خاصہ کا دیتا ہے۔ ربوبیت عامہ کا ضابطہ عام ہے، وہ بچے کو بھی دیتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی پستان کو کیا جانے، دودھ کو کیا جانے، لیکن قریب جاتے ہی وہ چپک جاتا ہے اور چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے کہاں سیکھا؟ ربوبیت آواز دے گی، یہ ربوبیت عامہ ہے، لیکن ماما کو ربوبیت خاصہ سے سکھایا کہ یہ عامہ پہ گیا تو خاصہ پہ نہیں جائے گی تو تیری خیر نہیں کیا کہ بسم اللہ کر کے پلا، اتنا پلا کہ پیٹ کہیں تنگ نہ ہو جائے۔ جی ہاں، اپنے پستان اگر گندے ہو تو اس کو دھلا کے پلا، یہ اس کو ربوبیت، یہ صرف انبیاء علیہ السلام کو دیے جاتے، اور اسی ربوبیت خاصہ پر ہی ولی بنتا۔ اس لیے کہ ولی کو بھی حق نہیں کہ ایک نقشہ تراش لے کہ میں صاحب ولایت ہوں، صحابہ کو بھی حق نہیں، لیکن آپ کو کہ صحابہ نے مجھے تہابی نکال دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ خلفائے راشدین کی اتباع کیا ہے۔ ثبوت آپ کے قول سے ملے گا، آپ کے فعل سے ملے گا، جی ہاں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ اس لیے جذبات میں نہ جا، ربیع الاول کے منوانے کے جذبات پہ نہ جا، ورنہ منوانا مصیبت آخرت میں بن جائے گا۔ اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ایک انجینئر جو نقشہ کھینچتا ہے، غیر انجینئر اس میں ہاتھ ڈالے گا وہ بگڑ جائے گا۔ جی ہاں، ایک پکانے والا کھانا اگر پکاتا ہے لیکن جو کھانا نہیں جانتا وہ سر مارے گا، کھانا بگڑ جائے گا۔ اسباب ظاہرہ میں اس چیز کے نہ جاننے والے کو دخل کرنا جو ہے حق نہیں پہنچتا۔ تو دین متین، اللہ اکبر، جس کا اہتمام اللہ نے کیا، دین حضور کا نہیں، دین اللہ کا ہے۔ آپ اٹھائیے، مذہب تو کی دعوت ہی نہیں دی حضور نے، دین کی دعوت دی۔
یہ 70 مذہب بن گئے، دین ایک تھا، ایک دین کی دعوت دی آپ نے، اور دین اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھیے، اسلام کس کا ہے؟ اسلام دین اللہ کا ہے، اللہ نے اس کا اہتمام کیا، قرآن کو نزول آپ کے دل میں فرمایا، رہبری کی ایک ہی سرکار اللہ کے کہنے پر یہاں نہ جائے اور وہاں نہ جائے، اگر جائیں تو آپ کو روکا جائے، میرے حبیب رک جاؤ اور تم اپنی مرضی سے جائے سے دین منوا، مرضی میں آئے قواریے گائے، مرضی میں آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے و آپ کو توفیق دے، آئندہ جمعے بھی انشاءاللہ تعالیٰ حضور کی شان اقدس کے بارے میں کچھ اللہ کہلائے تو مہربانی سعادت ہے ایسی ہستی کا ذکر ہو جائے، لیکن خوب یاد رکھیے، بعض علماء یہاں بیٹھے ہوں گے کہتے ہوں گے کہ یاری ربیع الاول کی تو نے بات رکھی یہ بدعت نہیں ہے، تو معاف کرنا، انما الاعمال بالنیت، بات جو نہیں ہو رہی ہے وہ نہ ہو، یہ میں نے باتیں کی ہیں، جو باتیں نہ ہونی چاہیے وہ باتیں کی ہیں، مہینہ نہیں منوایا ہم نے، جو اس لیے اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی رہبری دیں گے اور آپ کو دیں گے۔ پیار کرو حضور کو ضرور، تو غلامی کے ساتھ پیار کرو یار، ماشاءاللہ غلامی تو کرے نہیں، بغاوت کرے، الٹے چلے اور پیار کا دعویٰ، پیار تو ہو غلامی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آپ کی چاہت کے ساتھ، میرے سرکار کیا چاہتے ہیں، چاہت کے ساتھ پیار کر یار، تو پھر مزے ہے، دل وہ نور لے گا کہ تو خود محسوس کرے گا کہ یہ عجیب نور ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، وقت ہو چکا ہے، اذان ہونے کے بعد سنتیں پڑھ لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔